ہندوستانی وزیر برائے اقلیتی امور سمرتی زبین نے مدینہ منورہ کا دورہ کیا۔ سمرتی زبین ایرانی پہلی غیر مسلم خاتون ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ کا دورہ کیا۔ بھارتی اقلیتی امور کی وزیر اسمرتی ایرانی نے مدینہ منورہ کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے حج 2024 کے لیے بھارت اور سعودی عرب کے مابین معاہدے پر بھی دستخط کیے ہیں۔ Union Minister for Minority Affairs Smriti Irani has recently visited Medina during her two-day trip to Saudi Arabia. She's been accompanied by Minister of State for External Affairs V. Muralidharan. She's also interacted with the Indian Hajj pilgrims and Umrah pilgrims from India. السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ حال ہی میں ایک انتہائی افسوسناک چیز مدینہ منورہ میں دیکھنے کو ملی، جس میں بھارتی جنتا پارٹی کی ایک منسٹر آف وومن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ سمرتی ایرانی کو میڈیا اور سعودی افیشلز کے ساتھ ایک آفیشیل دورے پر اسٹیٹ پروٹوکول کے ساتھ دیکھا گیا۔ یہاں سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مقدس جگہ پر اس عورت نے اپنے سر تک کو نہیں ڈھانپا ہوا۔ دوستو، مکہ اور مدینہ ایسی سرزمین ہیں جن کی حرمت مسلمانوں کو ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کی یہ حرمت مسلمانوں نے سیٹ کی ہو، بلکہ ان کو یہ پروٹوکول دیا ہے اللہ کی ذات نے، اور وہ پروٹوکول یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی غیر مسلم جو کہ ناپاک ہیں اس پاک سرزمین پر داخل نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، مشرک بالکل ناپاک ہیں تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو ان قریب اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو تمہیں دولت مند کر دے گا، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ دوستو، اس آیت سے بالکل واضح ہے کہ مشرک کا داخلہ مسجد الحرام میں بالکل ممنوع کر دیا گیا، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ یہ لوگ ناپاک ہوتے ہیں، اور یہ لوگ نہ تو اس جگہ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی اسے ایک ٹورسٹ پلیس سے زیادہ مقدس سمجھتے ہیں۔ دوستو، اس آیت میں اگر غور کریں تو یہاں کافر نہیں بلکہ مشرک لفظ کا استعمال ہوا ہے، یعنی ایسے لوگ جو کہ اللہ کو بے شک مانتے ہوں لیکن اس کا شریک ٹھہرا کر شرک کرتے ہوں، ورنہ اگر صرف کافر کا لفظ استعمال ہوتا تو یہاں کرسچن اور جوز کو بھی آنے کی اجازت ہوتی، کیونکہ وہ تو اہل کتاب ہیں، لیکن چونکہ کرسچن حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کر اور یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ کر شرک کرتے ہیں، اس لیے ان کا داخلہ بھی یہاں ممنوع کیا گیا۔ اب مکہ مکرمہ کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ بھی اتنا ہی مقدس اور اہم شہر ہے، اور یہاں غیر مسلموں کو اگر کھلے عام داخلے کی اجازت مل جائے تو وہ دن دور نہیں کہ ہمیں آئے روز توہین آمیز واقعات دیکھنے اور سننے کو ملیں، کیونکہ ہر شخص ان جگہوں کی اہمیت اور تقدس کو نہیں سمجھتا کہ اسے برقرار رکھ سکے۔ آپ خود سوچیں کہ ان لوگوں کو کیا لگے اس جگہ کے تقدس اور احترام کے ساتھ کہ وہ اس پاک جگہ کا ادب کریں۔ اب یہاں سعودی حکومت کا کام تھا کہ اگر اس وزٹ کو آفیشیل کیا گیا اور انہیں یہاں جانے کی اجازت دی گئی تو کم از کم اس جگہ پر جانے کی تمیز ان کو بتائی جاتی، لیکن سعودی حکومت کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ اس جگہ کو دنیا بھر کے مسلمانوں کی نہیں بلکہ اپنی ملکیت سمجھتے ہیں۔ سعودیہ کے اس پروٹوکول نے اس غیر مسلم کو دنیا کی ایسی پہلی عورت بنا دی ہے جو کہ اس مقدس جگہ پر اپنے حلیے میں وزٹ کر رہی ہے، اور اسی عورت کو اسٹیٹ پروٹوکول کے اندر اس مقدس جگہ پر بلا کر اس جگہ کی نہ صرف توہین کی گئی بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے منہ پر ایک تماچا مارا گیا، کیونکہ اب بھارتی جنتا پارٹی کتنی بڑی ایکسٹریمسٹ ہے اور مسلمانوں پر ہندوستان کے اندر کتنے ظلم کر رہی ہے، یہ بات تو کسی سے چھپی نہیں، مگر یہ عورت باقاعدہ خود مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ زہر اگلتی رہتی ہے۔ سعودی حکومت کو چاہیے تھا کہ ان کو جدہ یا کسی اور شہر میں وزٹ کے لیے بلاتے، نہ کہ ان پاک مقامات پر، کیونکہ اس عورت کو صرف مسجد نبوی ہی نہیں بلکہ احد پہاڑ اور مسجد قباء کا بھی دورہ کروایا گیا۔ دوستو، اب اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو بہت جلد ہمیں کافی لوگ اسٹیٹ پروٹوکول کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر اور حرم کعبہ میں بھی گھومتے نظر آئیں گے، اور کوئی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان ابھی سے اپنی آواز بلند کریں، کیونکہ یہ مقامات سعودی حکومت کی جاگیر نہیں کہ وہ کسی بھی مشرک کو یہاں پر وزٹ کرواتے پھریں اور اس جگہ کے تقدس کو پامال کریں۔ نجران کا ایک عیسائی وفد جب رسول خدا سے ملاقات کے لیے مدینہ آیا تو آپ نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے سونے کے زیورات پہن رکھے تھے، اور اسلام میں مرد پر سونا پہننا حرام ہے۔ پھر مولا علی کے کہنے پر جب وہ ان زیورات کو اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نہ صرف ان سے ملے بلکہ ان کی مکمل بات بھی سنی۔ اب اسی مثال کو اگر یہاں پر فٹ کر کے دیکھا جائے تو یہ عورت تو ننگے سر ان تمام مقدس مقامات کا دورہ کرتی رہی، کتنے شرم کی بات ہے ویسے۔ بظاہر تو یہ عورت حج کے لیے دیے جانے والے ہندوستانی مسلمانوں کی سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے پورے وفد کے ساتھ یہاں پر آئی، لیکن جو عورت خود مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانوں کے لیے جانی جاتی ہے، اسے حج کے لیے آنے والے مسلمانوں کو ملنے والی سہولیات کی فکر ہو رہی ہے، کتنی حیرت انگیز بات ہے ویسے۔ یہاں اصل معاملہ کچھ اور ہے۔
اصل میں سعودی عربیہ میں لاکھوں ہندوستانی لیبر کام کرتے ہیں جو کہ ہر سال یہاں سے پیسہ کما کر اپنے ملک واپس بھیج کر ہندوستان کی اکانومی کو سہارا دیتے ہیں۔ اب پچھلے کئی سالوں سے ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم کی وجہ سے بھارت اور سعودیہ کے تعلقات کچھ ناگوار تھے، لیکن اب ان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے یہ ایک اسٹیٹ وزٹ کیا گیا جو کہ ظاہر ہے ہندوستانی مسلمانوں کو دی جانے والی سہولیات کو پروپیگنڈا بنا کر کیا گیا، جبکہ یہ صرف اور صرف ایک پولیٹیکل اور معاشی فائدہ اٹھانے کے لیے کیا گیا ایک وزٹ ہے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ ایسے لوگوں کو نہ تو کبھی مسلمانوں سے ہمدردی ہوئی ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ کاش کہ ہم مسلمان بھی یہ بات سمجھ سکیں۔ دوستو مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔